کہ سپریم کورٹ کا وہ جو بین الاقوامی سازش اور غداری والا کیس جو ہے اس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے۔ اس تفصیلی فیصلے میں جو باتیں ہیں وہ جمہوریت کے لیے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے بڑی خوش آئند ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس فیصلے میں کیا لکھا، کس نے اضافی نوٹ لکھا، کس نے اختلافی نوٹ لکھا، تمام ججز کا متفقہ فیصلہ کیا تھا، کس بات پر وہ سختی سے قائم تھے، اور اس فیصلے کے نتائج عمران خان پر، ان کے بیانیے پر، ضمنی انتخابات پر اور پی ٹی آئی پر کیا ہوں گے، اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسرا جو بڑا اہم واقعہ ہوا کہ بالآخر آئی ایم ایف سے پاکستان کا معاہدہ طے پا گیا ہے اور 7ویں اور سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ بس اب ایک تھوڑی سی اپروول بورڈ کی جانب سے ریکوائرڈ ہے۔ اب 7ویں اور 8ویں قسط کے طور پر 1.7 بلین روپیز جو ڈالرز ہیں وہ پاکستان کو ادا کیے جائیں گے، اور یہ معاہدہ اب 2023 تک ہو گیا ہے۔ اس دوران جو رقم ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ انیشلی سوچ رہے تھے ہم کہ یہ 1 بلین ڈالر کے لیے ہم تڑپ رہے تھے، ترس رہے تھے، بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے تھے، اور آئی ایم ایف نے بری طرح شکنجے میں ہمیں جکڑا ہوا تھا۔ اب وہ معاملات جو ہیں اس سے زیادہ آگے پہنچ ہوئے ہیں۔ 2023 تک جو رقم ہم نے ملنی ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ اس کے پاکستان کی اکانومی پہ، نیبرنگ کنٹریز پہ، خارجہ پالیسی کے تعلقات پر، اور وہ ممالک جو پاکستان کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن آئی ایم ایف کے اس معاہدے کی اپروول نہ ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور پاکستان کے لیے یہ خبر کتنی خوش آئند ہے، اس پر بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کی۔ دیکھیے، ایک عموماً یہ بحث ہوتی ہے کہ عمران خان کا جو دور تھا وہ بڑا تباہ کن دور تھا۔ اس میں معیشت تباہ ہو گئی، اخلاقیات تباہ ہو گئی، اس میں سیاست تباہ ہو گئی، پارلیمان کو پیروں تلے رون دیا گیا، آئین کو ٹھوکر مار دی گئی۔ لیکن میں اپنے ذاتی تجزیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے دور حکومت کیا پاکستان کو بحیثیت ایک ملک بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور وہ فائدہ جو ہے مثلا ہمیں اس طرح اس کے ثمرات نظر نہیں آتے۔ 75 سال کی تاریخ میں 4.25 سال عمران خان صاحب نے حکومت کی، لیکن اس 4.25 سال میں جو ابتری انہوں نے پیدا کی اس کے بہرحال پازیٹیو افیکٹ ہوا ہے، اور یہ لانگ ٹرم میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ عمران خان کا جو تکلیف دہ اور تاریک دور تھا وہ ہمارے لیے کس طرح اچھا ثابت ہوا۔ 2-3 باتیں اس ضمن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہماری عدالتوں نے ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف، پارلیمان کے خلاف، جمہوریت کے خلاف نظریہ ضرورت کا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ کسی ڈکٹیٹر کا معاملہ ہو، چاہے کسی چیف جسٹس کی برطرفی کا معاملہ ہو، ایک نظریہ ضرورت یہاں پر تخلیق کر لیا جاتا تھا۔ آئین میں سے کچھ ایسی شکیں دریافت یا تخلیق کر لی جاتی تھیں جس کی بنا پر جمہوریت کو اور پارلیمان کو سبوتاژ کیا جاتا ہے۔ عمران خان نے اس ملک کو مختصر وقت میں اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ عدالتیں جو کبھی عمران خان کو صادق اور امین کا خطاب دیتی تھیں، وہی عدالتیں جو ہیں انہوں نے نظریہ ضرورت کو، نظریہ جمہوریت کو ترجیح دی اور آئین کے مطابق فیصلے کیے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارے ادارے جو عمران خان کے دور میں 1 پیج کا دم بھرتے تھے، عمران خان کی حکومت لانے میں ان سب کا بڑا کردار تھا، اور عمران خان نے ان کے بل پر 4.25 سال حکومت تو نہیں کی، لیکن وہ سے برا سا لفظ ہے، بدماشی کی ہے کہ جو دل چاہے کرو، آئین جو کہتا ہے، قانون جو کہتا ہے۔ اس ملک کو لوٹا بھی انہوں نے دبا کے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ وہ ادارے جو 1 پیج پر تھے، جو عمران خان کا دم بھرتے تھے، انہوں نے نیوٹرل ہونے کو گوارا سمجھا۔ یہ ہماری سب کی بڑی خواہش تھی، اور وہ تمام لوگ جو جمہوریت پسند ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح
اس ملک کے ادارے کسی ایک خاص پولیٹیکل سچویشن میں نیوٹرل نہ ہو جائیں، بلکہ وہ ہمیشہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے معاملے میں نیوٹرل رہیں، ایوان کو چلنے دیں، ملک عوام کے نمائندوں کو فیصلہ کرنے دیں۔ اور یہی اب ہم نے دیکھا ہے کہ ادارے اب نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور اب ان کو نیوٹرل نہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ عمران خان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ میرے ساتھ تھے، اب میرے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ تو اس میں سراسر قصور عمران خان کا ہے۔ اگر پاکستان ترقی کر رہا ہوتا، ہمارے خزانے میں کچھ پیسے ہوتے، گروتھ ریٹ بڑھ گیا ہوتا، تو شاید ادارے اب بھی نیوٹرل نہ ہوتے۔ لیکن عمران خان کی ابتر کارکردگی کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا پڑا کہ اب اداروں نے نیوٹرل ہونے میں ہی بہتری جانی۔ پولیٹیکل سین پر جو فائدہ ہوا، جنرل مشرف نے نواز شریف صاحب کو ملک بدر کر دیا تھا۔ 10 سال کے قریب ان کا ارادہ تھا کہ ملک سے باہر رہیں، شاید 7-8 سال کے بعد میاں صاحب واپس آ گئے تھے۔ یہاں پر پارٹی کے لوگ بہت ناراض تھے، لیکن بالآخر وہ واپس آئے، اور لوگوں کو بہت شکوے تھے کہ آپ واپس کیوں نہیں آئے، اور آپ نے جو ہے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا جنرل مشرف کے ظلم اور استبداد کے مقابلے میں۔ تو اس دفعہ ہم نے یہ صورتحال مختلف دیکھی۔ اس دفعہ نواز شریف لندن میں تھے، ان کی بیٹی بھی مریم نواز لندن میں تھی، اور جب لوگوں پر افتاد پڑی عمران خان کی حکومت کی صورت میں، دونوں واپس آئے، قید کو گوارا کیا، ظلم و ستم کو سہا، اور مشقت کو اور تکلیف کو اور اذیت کو برداشت کیا، لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ رہے۔ یہی پولیٹیکل پارٹی سے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے عوام کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ایک ڈکٹیٹر آ جائے تو آپ انہیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں، بلکہ عوام کے ساتھ سول سپریمیسی کی جنگ میں حصہ لیں۔ تو یہ 3 فوائد مجھے لگتا ہے عمران خان کے دور کے ہوئے ہیں۔ چوتھا فائدہ جو یہ ہوا ہے کہ سول سپریمیسی کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک شعور پیدا ہو گیا ہے، ایک بیداری ہو گئی ہے، اور جو کسی صورت بھی اگر عمران خان کا دور اتنا تاریک نہ ہوتا تو یہ بیداری کسی صورت میں نہ ہوتی۔ اگر نواز شریف کو اس بدترین طریقے سے بے دخل نہ کیا جاتا تو عوام میں یہ شعور نہیں آنا تھا۔ تو یہ 4 بڑے بڑے فائدے ہیں جو عمران خان کے دور حکومت کے ہوئے۔ سپریم کورٹ کا جو اب فیصلہ آیا ہے وہ بھی بنیادی طور پر اس سارے انوائرمنٹ کی توثیق ہے، اور بہت ضروری تھا کہ عدالتوں کی طرف سے اس طرح کا فیصلہ آئے۔ اور یہ اسی کیس کے ضمن میں ہے جس کے بارے میں آپ نے ہم سب نے وہ منظر دیکھا کہ کس طرح عمران خان نے ایک خط لہرا کر کہا کہ یہ ہے وہ ثبوت، اور جس کی وجہ سے بین الاقوامی سازش ہوئی ہے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ 7 مارچ کو کوئی مراسلہ موصول ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہیں وہ ڈسکس نہیں کیا، کابینہ پارلیمنٹ میں ملک کی سلامتی کا معاملہ تھا تو وہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا، کہیں ڈسکس نہیں ہوا۔ پھر ہم نے وہ ڈرامہ بھی دیکھا کہ اسد قیصر اچانک غائب ہو گئے، قاسم سوری نے فواد چودھری کی ایک تقریر سنی جو اس وقت کے لا منسٹر تھے، اس کی بنیاد پر سب پر غداری کا الزام لگا دیا۔ پھر ہم نے وہ ڈرامہ بھی دیکھا کہ قاسم سوری نے اسمبلیاں توڑ دیں۔ پھر اس کے بعد عمران خان کا مختصر سا خطاب چلا، صدر پاکستان عارف علوی کو ایڈوائز دی گئی اور انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی گئیں۔ پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور وہ رات تک تحریک عدم اعتماد والا ڈرامہ چلتا رہا، اور پھر کسی صورت میں یہ تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد ہو جائے گی۔ اور پھر اس عدم اعتماد کے بعد ہم نے دیکھا وہ پریزنر وینز بھی آ گئیں، اور بالآخر عمران خان کو ایک قانونی، آئینی اور جمہوری طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزارت عظمیٰ سے بے دخل کر دیا گیا۔ یہ بات عمران خان صاحب کو ظاہر ہے پسند نہیں آئی۔ پھر انہوں نے عالمی سازش کا ایک ڈھونگ رچایا، پھر پروپیگنڈا کے تو وہ ماسٹر ہیں، ساری دنیا سے میں احتجاج بھی کیا، امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان بھی
کیا. ضمنی انتخابات میں لوگوں سے یہ بھی کہا کہ قبر میں تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے عمران خان کو ووٹ ڈالا کہ نہیں ڈالا. عمران خان کی ابھی موجودہ ضمنی انتخابات کی جو کیمپین چل رہی ہے اس میں بھی زیادہ تر وہ بیرونی سازش والی کہانی کریں. جو فیصلہ آیا چونکہ وہ قانونی معاملہ ہے اس کی تفصیلات میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دیتا ہوں. کچھ چیزیں پڑھ کے دینی ہیں آپ کو تاکہ غلطی کا احتمال نہ رہے. اچھا جی، فیصلہ جاری کر دیا 3 اپریل 2002 کو غیر قانونی غیر آئینی طور پر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائے بغیر اسے مسترد کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے اجلاس برخاست کرنے کے فوراً بعد وزیر اعظم ٹیلی ویژن پر آئے اور عارف علوی نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور چند ہی منٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ملک میں ایک بہت بڑا آئینی قانونی بحران پیدا ہو گیا. ڈپٹی اسپیکر نے وہ جو ہے آرڈر پڑھ کے سنایا تھا اور اس میں اسد کیسر کا نام لیا تھا. اچھا، سپریم کورٹ نے یہ بات بالکل نلیفائڈ کر دی ہے کہ جو آپ بیرونی سازش کی بات کر رہے ہیں اس کے تو کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، نہ وہ ثبوت عدالت میں پیش کیے گئے ہیں. عدالت سپریم کورٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہوتی ہے. آپ نے ثبوت پیش کرنے تھے، قومی سلامتی کا معاملہ تھا، پارلیمان میں بحث کرانی تھی. نہ آپ نے پارلیمان میں کسی کو سنا، نہ اپوزیشن کو، نہ وزیر قانون کے علاوہ کسی نے بات کی، اور اٹھا کر آپ نے جو ہے ایک اپنی یہ اسمبلیاں برطرف کو فارغ کر دیا گیا. اس میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے آرٹیکل 6 کا بھی ذکر کیا ہے. اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ آرٹیکل 6 جو غیر آئینی اقدامات کیے، جس میں قاسم سوری صاحب شامل تھے، جس میں عارف علوی شامل تھے، اور جس میں عمران خان خود شامل تھے، اسپیکر قومی اسمبلی شامل تھے، کیوں نہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے. اور آرٹیکل 6 غداری کے مقدمات پر لگتا ہے. کسی نے اس بات کی توثیق نہیں کی کہ عمران خان نے جو کہانی سنائی غداری بین الاقوامی سازش والی، اس کا کوئی حتمی ثبوت تھا. سارے لوگ اس بات پر متفق تھے یہ ایک پولیٹیکل گیمکری تھی اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یہ سازش کی گئی ہے. اچھا، جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں 3 ایسے اقدامات تھے جس پر بڑے سخت ایکشنز ہو سکتے تھے، اور ماضی میں ہم نے ایکشن ہوتے بھی دیکھے ہیں، لیکن تھوڑا سا تحریک انصاف کے ساتھ نرمی برتی گئی ہے. 3 جو اقدامات تھے جن کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ ارکان اسمبلی کی جانب سے تحریری مطالبے کے باوجود اسپیکر نے 14 دن اجلاس نہیں بلایا تھا. یہ آئین کی خلاف بات ہے، اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا. دوسرا، ڈپٹی اسپیکر نے بین الاقوامی سازش کی بات کی اور اس میں اپوزیشن کو سنا نہیں، یہ بھی ایک غیر آئینی بات ہے. اور تیسرا، ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے ناجائز اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائے بغیر. اب تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی ہے، آئین یہ کہتا ہے ایک دفعہ پیش ہو جائے تو اس کے اوپر 14 دن کے اندر آپ نے ووٹنگ کرانی ہوتی ہے. تو 14 دن گزر گئے اور اس پہ ووٹنگ نہیں کرائی گئی، اور اس کو تحریک عدم اعتماد پیش کرنے والوں کو غدار کہہ کے اس تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا گیا. یہ عمران خان صاحب کو شاید اس وقت علم نہیں تھا، یہ آئین پاکستان ہے اور یہ کوئی ان کے گھر کی معاملات نہیں ہیں کہ جس طرح چاہے انہیں چلا دیں. پھر اس میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل کا اختلافی نوٹ بھی آیا. انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی بلکہ واشگاف الفاظ میں لکھا یہ سب ایک منصوبے کے تحت کیا گیا. اسپیکر غیر حاضر نہیں تھے، وہ ایوان میں موجود تھے، تو پھر انہوں نے اجلاس کی کارروائی خود کیوں نہیں چلائی. وہ یہ بتانے سے قاصر رہے، اور انہوں نے مزید یہ فرمایا کہ میں بلا جھجک یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے آئینی احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی، اور ڈپٹی اسپیکر کے پاس اس روز کی اجلاس کی کارروائی کی صدارت کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. وہ مزید لکھتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کا محض یہ اقدام ہی ان کی جانبداری کے لیے کافی ہے، جو کہ میری نظر میں اسپیکر کے عہدے کا شایان شان نہیں، ان کا یہی اقدام ان کے فیصلے کو مسترد کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے مزید سخت الفاظ میں یہ کہا کہ آئین کے ابتدائی الفاظ میں اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت ہے.
یہ نہیں ہے کہ میں نے عمران خان نے مجھے یہاں پر لگایا ہے تو میں اس کی مرضی سے فیصلہ کروں گا۔ جب آپ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے عہدوں پر ہوتے ہیں تو آپ آئین کے رکھوالے ہوتے ہیں، آپ ہاؤس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر آپ اس مقدس امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ تاہم صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر قانون نے اس مقدس امانت میں خیانت کی ہے، اور جو صدر کے اقدامات، اسمبلی توڑنے کے اقدامات معمول کی کارروائی نہیں تھی، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آئین کے ساتھ ایک فراڈ کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کو شکست دینے کے لیے اٹھائے گئے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بہت اچھا کیا، انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6 لگتا تو ہے، لیکن اس کا فیصلہ عدالت نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ پارلیمان نے کرنا ہے۔ بہت ہی اچھی یہ بات کی ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے، چند مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر معاملے میں عدالت کی طرف بھاگ جاتے ہیں، اور جو پارلیمان ہے اس کی عزت، اس کی حرمت کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ سارے فیصلے پارلیمان میں ہونے چاہیے۔ ہم وزراء نے حلف لینا ہوتا ہے، ہمیں سپریم کورٹ کی طرف یا ہائی کورٹ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ گورنر کی تعیناتی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ منتخب ہونا ہے، وزیر اعظم نے حلف اٹھانا ہے۔ ہر معاملے میں جو ہے ہم عدالتوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، جو کہ درست جمہوری طریقہ نہیں ہے۔ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں آخر میں جسٹس جمال خان مندو خیل نے وضاحت کی کہ عدالتوں نے نظریہ ضرورت کے تحت فیصلوں کو قانونی جواز ماضی میں فراہم کیا ہے، اور اس سے نقصان جو ہے جمہوریت کا ہوا ہے۔ یہ ابتدا میں نے یہ بات کی، تو یہ فیصلہ بہت خوش آئند ہے۔ عمران خان کی عالمی سازش والے ڈرامے کا جو ہے آخری قسط اب آ گئی ہے اور ڈرامہ ختم ہو گیا ہے۔ اب میرے خیال میں ان کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ عالمی سازش کی بات کریں۔ اب دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ IMF سے جو معاہدہ سٹاف لیول پر ہو گیا ہے، پاکستان کو بڑے ناک سے لکیریں لگوائیں، بڑے منتیں ترلے کرائے، کیونکہ وہ عمران خان اکانومی کو ایسی جگہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ جہاں اب ہمیں IMF کی ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن بہرحال سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، پاکستان کی کٹی میں پیسے آ جائیں گے، اور جیسے یہ پیسے آئیں گے سعودی عرب، قطر اور چائنا سے بھی ہمیں پیسے آنے شروع ہو جائیں گے، جس سے IMF کی معاہدے کی لیجیٹمیسی دوسرے ممالک کو درکار ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں اب جو مسائل ہیں، ٹیررزم ہے اور اس طرح انوائرمنٹ ہے، یہ مسائل اب گلوبل ایشوز بن گئے ہیں، کوئی ایک ملک اس پہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ تو جو بھی دنیا میں فنڈنگ ہوتی ہے وہ IMF کے تھرو راؤٹ ہوتی ہے، اور IMF کی لیجیٹمیسی درکار ہوتی ہے۔ IMF نے بھی پاکستان کے ایک شعبے کو اچھی طرح جانچا، اور پھر بالآخر یہ ہم ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ پر پہنچ گئے، جس میں مفتاح اسماعیل بہرحال مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انہوں نے اپنی ٹیم کا، فائنانس ڈویژن کا بہت زیادہ شکر کیا۔ اس سے اور ایک اور بات جو ٹیلی ویژن پر چل رہی ہے، مفتاح اسماعیل نے یہ بھی کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے پہ IMF کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ جو بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت میں، پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے جو قیمت بڑھی تھی وہ اب ہم کم ہوگی، اور پنجاب کے جو ضمنی انتخابات ہیں اس سے پہلے سبسٹینشیل ڈکریز آئے گی، کیونکہ اب IMF کو اس پر اعتراض نہیں ہے، ورنہ تو ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں خبریں، ایک تو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ اور IMF کا معاہدہ، یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند ہیں۔ توقع رکھنی چاہیے کہ مستقبل قریب میں پاکستان ایک بہت سٹیبل، پرامن ملک ہوگا، اور ان فیصلوں سے، ان اقدامات سے ایک بات بڑی واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان جو ڈرامہ اس ملک کے آئین کے ساتھ کر رہے تھے، وہ ڈرامہ اپنے انجام کو پہنچا۔ تفصیلی فیصلے کے بعد آخری قسط جاری ہو چکی ہے، بین الاقوامی سازش کا ڈرامہ ختم۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔